السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جسے ہمیں مرتدم تک ادا کرنا ہے اور روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنی ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر اس کا جواب اچھا گزر گیا، اس کے بارے میں حساب و کتاب میں آسانی ہو گئی، تو پھر اگلا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے کی بعض باتیں گزشتہ ہفتوں میں نے بیان کی تھی، لیکن یہ کوئی مختصر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے ایک نشست میں بیان کیا جا سکے، تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ چند باتیں تو ہو چکی ہیں۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو آج ہمارے معاشرے میں مذہبی اختلافات کی بڑی کثرت ہے، اور مختلف رائے ہیں۔ کچھ رائے تو وہ ہیں جن کے پیچھے قرآن و حدیث کی دلیل بھی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انسان کی منمانی بھی بہت چل رہی ہے شریعت کے نام پر۔ اختلافات کی نوعیت وہ ہوتی ہیں کہ بعض اختلافات دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ باتیں حدیثیں ہیں، ان کے سامنے وہ حدیثیں ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اختلاف کرتا ہے اور محض اس لیے کہ بس اس کو وہ طریقہ اچھا لگتا ہے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، ناک کے نیچے یا سینے پر، اس سلسلے میں ہمیں اسلام کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سلسلے میں جب احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو بھائی نماز ہو یا کسی بھی عبادت میں ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہوئے ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ ہاتھ کہاں باندھا جائے جب یہ مسئلہ چھڑتا ہے؟ تو ہم حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو حدیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ میں علمی خیانت کرتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ بس یہی ایک روایت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ اور سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حدیث کی ہر کتاب، چاہے وہ کوئی سی بھی کتاب ہو، ان حضرات کے مصنفین محدثین کے پیش نظر یہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کیا جائے۔ امام بخاری نے بھی وہی کام کیا ہے، امام مسلم نے بھی وہی کام کیا ہے، امام ترمذی نے بھی وہی کام کیا ہے، امام حاکم نے بھی وہی کام کیا ہے، ابن خزیمہ نے بھی وہی کام کیا ہے، ابن حبان نے بھی وہی کام کیا ہے، کرتے کہ ہر محدث نے یہی کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے۔ تو بعض موقع پہ بات آتی ہے بھائی یہ روایت بخاری میں ہے یا نہیں، یا مسلم میں ہے یا نہیں، یہ باتیں کرنی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی کتابیں وہ نہیں ہیں جو حدیث کی کتاب ہیں، بلکہ اور بھی کتابیں حدیث کی ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تلاش ہے، آپ کے حکم کی تلاش ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کی تلاش ہے۔ وہ بات جہاں مل جائے ہم اس کو اپنی آنکھوں میں بسائیں گے، اپنے دلوں میں رکھیں گے، اور اس پر ایمان و یقین رکھیں گے کہ یہ ہمارے محبوب کی بات ہے۔
کسی بھی محدث نے اس کو نقل کیا. تو اس سلسلے میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ہے کہ اس میں تذکرہ ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا. روایت کے راوی نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ باندھنا سی، اس کا تذکرہ ہے حدیث کی کتاب. یہ ایک روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ یہ بات یہ سنت میں سے ہے. اور سنت صحابی کہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کہ صحابی یہ کہیں کہ یہ چیز سنت میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو صحابی حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ سنت میں سے ہے کہ کف ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ سنت میں سے ہے. یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز میں یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. تو حدیث سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بھی روایت ہے اور ناف کے نیچے بھی باندھنے کی روایت ہے. کیا پتا چلا کہ اب اس کے بھی پیٹ پہ بعض لوگ جہاں چاہا وہاں باندھ لیا؟ نہیں، دو طرح کی روایت، یا تو سینے پہ باندھنے کی روایت ہے یا ناف کے نیچے باندھنے کی روایت ہے. تو اب یا تو آپ سینے پر ہاتھ باندھیں یا آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، کیونکہ یہ دو جگہیں ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں ہے. اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہوگا اور کون سا طریقہ اختیار کرنا زیادہ بہتر شمار ہوتا ہے. محدثین کے یہاں اصول ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں دو طرح کی بات آ جائے تو وہاں پہ پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. اور اگر کوئی ایسا طریقہ نہیں بن پاتا ہے تو پھر محدثین یہ غور کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں حدیثوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے. اور یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ترجیح دینے کے پیچھے بھی کچھ علمی بنیادیں ہیں کہ ان طریقوں سے غور کر کے یہ دیکھتے ہیں محدثین کہ ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے. کیا غور ہوتا ہے؟ روایت کے راویوں کو دیکھتے ہیں کہ روایت کے نقل کرنے والے راوی کس طرح کے ہیں. چنانچہ غور کیا گیا اس مسئلے میں تو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کو محدثین نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ روایت ضعیف ہے. حالانکہ وہ بھی حدیث ہے، لیکن اب یہاں پہ دونوں حدیثوں میں ایک گناہ، دونوں کا حکم الگ الگ ہو جا رہا ہے. تو پہلی کوشش تو یہی ہوتی کہ دونوں پر عمل ہو جاتا، لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ دونوں پہ عمل ایک ساتھ ہونا ممکن نہیں ہے. تو اب محدثین نے ترجیح دینی چاہیے. ایک حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہا بلکہ یہ دیکھا کہ ان دونوں میں سے ترجیح کس کو دی جائے. تو غور کیا تو پتا چلا کہ ایک روایت ضعیف ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ضعیف ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے. اور دیکھا کہ یہ دوسری جو روایت ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت، وہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن ہے. اور محدثین بھی یہاں حدیث کی اصطلاحات ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے. اور محدثین کا اصول ہے کہ صحیح اور حسن میں مقابلہ ہو تو صحیح کو ترجیح دیا جائے گا اور حسن کو ترجیح نہیں دیا جائے گا. اور اگر حسن میں اور ضعیف میں مقابلہ ہو تو حسن کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ جس روایت کا درجہ زیادہ اونچا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. تو محدثین نے کہا کہ یہ بھی جائز کیونکہ یہ بھی روایت میں ہے اور روایت میں یہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کی روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ضعیف ہے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت صحیح نہیں لیکن حسن ہے، اور حسن کو ترجیح دیا جاتا ہے صحیح کے مقابلے میں. اس لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کے مقابلے میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت زیادہ بہتر قرار پائے گی اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس عمل کو بہتر کہا جائے گا. لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے والے عمل کو ناجائز بھی
نہیں کہا جائے گا۔ بھائی یہ ساری باتیں بہتر غیر بہتر کی ہیں، جائز یہ بھی ہے، جائز یہ بھی ہے، ان میں سے بہتر یہ ہے۔ اور اسی بات کو نقل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی کتنے قریب رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے، یہ روایت جو ہے کیا کہتے ہیں مسند احمد میں ہے، اور دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سینے کے بجائے ناک کے نیچے ہاتھ باندھا جائے، ناک کے نیچے، پیٹ پر بھی نہیں۔ اب ہاتھ کیسے باندھا جائے؟ ہاتھ باندھنے میں بھائی یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتیں آئیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مکتب میں جو انہوں نے بچپن میں نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، زندگیاں گزر جا رہی ہیں بس اسی طریقے میں نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے لیکن محبوب کی مکمل پیروی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کس طرح کا، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہا اور کانوں تک ہاتھ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ہاتھ کو اس طرح رکھا کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹا اور یہ بازو، ان تینوں پر رکھا۔ تین چیزوں، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، گٹا اور بازو، ان تینوں پر رکھا۔ یہ کیسے ہوگا؟ اب ایسا رکھیں گے دیکھیے عمل نہیں ہوگا۔ اگر ایسا رکھتے ہیں کہ انگلیوں کو رکھا جائے بازو پر اور اپنے انگوٹھے سے اور آخری انگلی سے اس کو پکڑا جائے تو پوری مکمل حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ تین انگلیوں کو اپنے ہاتھ کے بازو کی پشت پر رکھا جائے اور دو انگلیوں سے گٹے کو پکڑا جائے اور پھر ہتھیلی والا حصہ ہتھیلی کی پشت پر رکھا جائے۔ اس طریقے سے یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہاتھ باندھیں اور ناک کے نیچے رکھیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اور امام کے پیچھے نہیں ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت کو ملائیں گے، اور سورت کو ملانے کے بعد ہم رکوع بھی جائیں گے۔ رکوع بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ رکوع کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی درست نہیں جو شخص اپنی پشت کو رکوع میں اور سجدے میں سیدھا نہ کرتا ہو۔ سجدے میں اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کرتا ہو، اس شخص کی نماز ہی نہیں۔ گویا کہ یہ نماز ایسی ہے جو قبولیت کے قریب نہیں ہے۔ تو کیا مطلب کہ نماز ہم کو مقبول بنانی ہے تو رکوع میں پشت کو بالکل سیدھی رکھنی ہوگی۔ اس لیے علماء نے طریقہ بتایا ہے کہ پشت کو اتنا بچھایا جائے کہ اس میں گولائی ختم ہو جائے، بلکہ بالکل بچھا دیا جائے، سیدھا کر دیا جائے، اس طور پہ کہ اگر کوئی برتن یا گلاس میں پانی رکھ دیا جائے تو وہ چیز گرنے نہ پائے، اس قدر سیدھی کر دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں۔ اور گردن کو نہ جھکایا جائے نہ اٹھایا جائے، بلکہ گردن کو اپنی پشت کے بالکل برابر رکھا جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے۔ پشت کو بالکل سیدھی رکھ کر کے گردن کو پشت کے برابر نہ جھکایا جائے نہ اٹھایا جائے، اور اپنی نگاہوں کو رکھا جائے اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں، اور ہاتھ گھٹنوں کو اس طرح پکڑا جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے بڑا ایسے رکھ لیتے ہیں، نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے، کأنہ قابض، غلط آیا حدیث میں کہ اب اس طرح رکھا جائے سے گویا کہ آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو پکڑنے کا طریقہ، پکڑنے میں اور رکھنے میں فرق ہے۔ تو ہاتھ کو پکڑنے کی کیفیت میں رکھا جائے وہ اس طریقے یہ ہوگا کہ انگلیوں کو تھوڑا پھیلا کے اپنے گھٹنے کو پکڑ لیں اور پشت کو سیدھا رکھیں اور سر کو اس کے برابر میں رکھ کر کے کم سے کم اتنی دیر ٹھہرے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جا سکے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جا سکے، اور یہ ادنا کم، یعنی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔
اس سے زیادہ آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ عدد کا خیال رکھتے ہوئے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھنا ہے۔ حدیث میں آیا ادنا ہو، یہ سب سے کمتر مقدار ہے۔ لیکن بھائی ہم کس کو سجدہ کر، کس کو رکوع کر رہے ہیں؟ اپنے خالق حقیقی کو رکوع کر رہے ہیں۔ آپ ذرا رکوع کرتے وقت یہ تصور کیجئے کہ میں نے اپنے جسم کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا ہے اور میرا رب میری اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اور اس طرح میں جھک کر کے اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہوں اور میرا رب مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ اتنا مزہ آئے گا آپ کو اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ تو یہ تصور کر کے دیکھیے کہ میں اپنے رب کی حمد کر رہا ہوں اور میرا رب میرے اس حمد سے خوش ہو رہا ہے اور اس کو قبول کر رہا ہے، تو خوب لمبی سے لمبی رکوع کیجیے، آپ کی طبیعت جتنا ساتھ میں ہوتی رکوع کیجیے۔ اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو کھڑے کس طرح ہونا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ تو امام کے پیچھے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ امام کہیں گے، آپ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور امام دونوں کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں، اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد۔ لیکن اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ دونوں کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، رکوع میں جانے کی جلدی ہوتی ہے، سجدے میں جانے کی غلطی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے یہاں پہ رفع یدین کرنے نہ کرنے کا، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی آج ہمارے درمیان بڑا اختلافی، معمولی چیزوں کو آج کل لوگوں نے رائے کو پہاڑ بنا دیا ہے، اور امت جہاں اتفاق کی ضرورت تھی، آج کے دور میں اتحاد کی اتنی ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں ماضی میں اتنی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آج اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اختلافات بہت سی مرتبہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جا رہے ہیں۔ ہم مسجدوں میں لانے والے بنے، مسجدوں سے بھگانے والے نہ بنے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کئی نوجوان مسجدوں میں آنے والے بننے کے باوجود مسجدوں سے دور ہو گئے۔ کیسے؟ ایک جگہ جماعت یا کی جو محنت ہوتی ہے، ان کی محنت تو نمازی کے لیے ہوتی ہے، وہ جماعت والے جو محنت کرتے ہیں وہ نماز کے لیے، اور ان کی ساری کوشش نماز کی حد تک ہوتی ہے۔ تو چند نوجوانوں کو چلے میں لے کے چلے گئے، وہاں سے گئے، اور وہ نوجوان جو محلے میں کبھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نمازی بن گئے۔ اب ہمارے دوسرے نوجوانوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، کیا کر رہے تم، کہاں جا رہے؟ اب ان کے ذہنوں میں یہ اختلافات انتشار کی باتیں اتنی پیدا کی گئیں کہ وہ نوجوانوں کا بھائی ہم ادھر گئے تو ادھر سنتے، ادھر گئے تو ادھر سنتے، جانا ہی ان اختلافات میں پڑھنا ہی نہیں، نمازی بچہ بے نمازی بن گیا۔ یہ اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دوسروں کو غلط کہنا چھوڑیں، ہاں اتنا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بہتر ہے، لیکن ناجائز کہنے کا حق کس نے آپ کو دے دیا؟ حرام کہنے کا حق کس نے آپ کو دے دیا؟ تو اب رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث میں بھائی رفع یدین کرنے کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو تفصیل بتاؤں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، ہر موڑ پہ آپ رفع یدین کرتے تھے، ہر موڑ پہ، نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، ہر موڑ پہ رفع یدین کرتے تھے۔ تو لائیے آپ ان حدیثوں کی بھی عمل کیجیے۔ تو آج سجدے والی حدیث پر تو کوئی عمل نہیں کر رہا، تو ایک زمانے میں وہ عمل بھی ہوا، حدیث کی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے موقع پہ رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، کمی آ گئی، اب رکوع کے موقع پہ باقی رہا۔ تو اب کا نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ صحابہ کرام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ چند دنوں آپ نے یہی عمل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع والے عمل کو بھی چھوڑ دیا اور صرف شروع میں باقی رکھا۔ اس لیے محدثین نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ گویا کہ رفع یدین کا عمل ابتداءً تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آئی۔ پہلے سجدے والا میں تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا،
پھر اس کے بعد کمی آئی تو رکوع میں آپ نے چھوڑ دیا، اور اخیر میں بچ گیا تکبیر تحریمہ کے موقع پہ، بس نماز کے شروع کے موقع پہ یہ عمل باقی رہ گیا۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور بچپنے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور حضرت عمر قریبی صحابی تھے تو ان کے بیٹے بھی تو قریبی صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا يرد۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نماز کو شروع کرنے کے وقت اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے، ثم لا يعود، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو بڑے پستہ قد اور پتلے دبلے، اتنے پتلے دبلے تھے کہ بعض مرتبہ ان کے پاؤں کے پتلے دبلے ہونے کو صحابہ نے ایک مرتبہ مذاق اڑایا، ارے کتنا پتلا دبلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود کے اس دبلے پن پر مذاق مت اڑاؤ، میں نے اس کے پاؤں کی پنڈلیوں کا وزن جنت میں میزان میں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ دیکھا ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی۔ جب کوفہ میں اسلام کا حلقہ وسیع ہوا اور ضرورت پڑی کہ کسی معلم اسلام کو بھیجا جائے جو پورے کوفہ کے لوگوں کو اسلام سکھلا سکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مطالبہ آیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں پورے مدینے میں نظر دوڑا کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو واقعی وہاں جا کے اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ پھر میری نظر جاتی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن مسعود کو جب بھیج رہے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ اے ابن مسعود، مجھے تو کوفہ سے زیادہ خود مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنے اوپر کوفہ کے لوگوں کو ترجیح دے رہا ہوں اور آپ کو بھیج دے رہا ہوں کوفہ کے لوگوں کو ترجیح دے کر کے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کبھی بھی اپنے کو آپ سے جدا ہونے کا موقع نہ دیا ہوتا۔ ایسے جلیل القدر صحابی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں کہ آپ کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ تو ان کے مصاحبین نے کہا، مجلس کے دوستوں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ اور صحابہ دو طریقے سے روایتیں بیان کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کو روایتیں بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ زبان سے کہہ دیتے کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے، لیکن بعض صحابہ ویسا عمل کر کے دکھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو جیسا میں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ جیسے حضرت عثمان غنی سے ایک مرتبہ کسی نے وضو کا طریقہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی نے زبان سے نہیں بتایا کہ ایسا ایسا کرتے تھے، پانی منگوایا اور کر کے بتایا کہ دیکھو ایسا کرتے تھے وضو۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں؟ چنانچہ نماز پڑھ کے بتائی، اب صرف شروع میں ہاتھ اٹھایا۔ تو ان احادیث کی وجہ سے گرچہ ہم کہتے ہیں رفع یدین بھی آپ کہنا چاہیں جائز ہے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں سجدے میں کیا اس کو چھوڑ دیا، رکوع میں کیا اس کو چھوڑ دیا، اور صحابہ کے بیان سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے، نہ ہم سے اس زمانے میں نہ آپ سے اس زمانے میں، صحابہ کا بیان ہی ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ تو صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس میں کمی آئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پہ ہی رفع یدین کیا جائے۔ بہرحال آپ رکوع سے اٹھے تو رکوع سے اٹھنے میں اب جلد بازی نہیں ہونی چاہیے سجدے میں جانے میں، بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے، اطمینان سے، اور اتنا اطمینان، اتنا اچھی طرح کھڑا ہو جانا چاہیے کہ جس کو کھڑا ہونا کہا جا سکے۔ اس کے لیے محدثین نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح کھڑا ہو کہ ہر کھڑے ہونے کی حالت میں انسان کا جسم کا جو حصہ جہاں ہوتا ہے ہر حصہ وہاں پہنچ جائے، اس طریقے سے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کھڑا ہوا، رکوع سے سر تو اٹھایا لیکن اتنا ہی اٹھایا کہ وہ جھکا ہوا ہے، اور اتنا جھکا ہوا ہے کہ اگر اپنے
گھٹنے کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکے، تو اتنا کھڑا اتنے ہی اٹھا اور اتنا جھکا ہوا گویا کہ اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کو اس کے گھٹنے سے ملایا جائے تو اس کا ہاتھ لگ جائے تو یہ کھڑا ہونا معتبر نہیں اور گویا کہ اس کی نماز ہی درست نہیں۔ اس لیے مکمل اچھی طرح کھڑے ہو جانا، اور اس وقت ہاتھ کو باندھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ کو موڑ کے رکھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جب رکوع سے آپ کھڑے ہوں تو ہاتھ کو اس کی فطری کیفیت پہ چھوڑ دیجیے، یعنی جس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں عام حالات میں اس طرح کھڑے ہو جائیے۔ یہ طمانینیت کہتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہونے، اطمینان سے کھڑے ہو جانا، ایسے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا طریقہ ہے اچھی طرح بیٹھ جانا، یہ طمانینیت یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، نماز پڑھی جلدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے جلدی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر یہ صحابی گئے، دوبارہ جا کے نماز پڑھی جلدی اور پھر آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر گئے، پھر جا کے پڑھ کے آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بار بار نماز پڑھ کے آ رہا ہے، پھر آپ دوبارہ اسے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں رہا ہے، نہ دو سجدوں کے درمیان صحیح سے بیٹھ نہیں رہا ہے، رکوع بھی صحیح سے نہیں کر رہا ہے، ہر چیز میں چوری کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری نماز میں چوری، سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ نماز میں چوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ صحیح سے رکوع نہ کرے، صحیح سے سجدہ نہ کرے، بلکہ ہر جگہ ڈنڈی مارے۔ رکوع میں گئے اور صحیح سے رکوع ہوا نہیں کہ اٹھ گئے، اور رکوع سے کھڑے ہونا ہے، صحیح سے کھڑے نہیں ہوئے کہ جلدی سے اگلی تیاری ہو گئی، سجدے میں چلے گئے، سجدہ صحیح سے ہوا نہیں کہ جلدی سے سجدے سے اٹھنے کی تیاری ہو گئی، اور آپ مکمل سجدے سے جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے مکمل بیٹھے نہیں کہ اس آدھا بیٹھے اور پھر یہ آدھا بیٹھنا چھوڑ دیجیے، آدھا کھڑا ہونا آدھا بیٹھنا یہ نماز میں چوری ہے۔ بیٹھنا ہے مکمل اچھی طرح بیٹھ کے پھر اگلی سجدے میں جانا ہے۔ اگر ہم ادھورا بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنا نماز میں چوری ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب سے بدترین چوری ہے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کا مسئلہ یہ ہے کہ بس سجدے کی بات کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں لکھا ہے کہ جو جسم کا حصہ زمین کے قریب ہے پہلے اس کو لے کے جائیے۔ بعض لوگ کیا ہوتا پہلے ہاتھ کو پہلے سر کو رکھ دیتے یا کیا کہتے ہیں بے ترتیب جاتے ہیں۔ گھٹنے کو سب سے پہلے زمین سے لگانا ہے، سب سے پہلے گھٹنے کو، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو، اس کے بعد پیشانی اور اس ناک کو۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جاتے ہاتھ سے پہلے ٹیک لے لیتے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو زمین سے لگاتے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے کو زمین سے لگائیے، اس کے بعد ہاتھ کو زمین سے لگائیے، اس کے بعد اپنی ناک اور پیشانی کو زمین سے لگائیے۔ یہ ترتیب ہے۔ اور اٹھنے میں ترتیب کیا ہے؟ اس کا الٹا، کہ پہلے جو چیز زمین سے دور ہو پہلے اس کو ہٹائیے، پہلے پیشانی کو، پھر ناک کو، اس کے بعد پھر ہاتھ کو، اس کے بعد گھٹنے کو۔ یہ ترتیب سے اٹھنا ہے۔ تو اب سجدے میں گئے، تو سجدے میں جانے کے بعد اس ترتیب سے چلے گئے۔ سر کو کہاں رکھنا ہے؟ دونوں ہتھیلی کے درمیان میں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر کو کہاں رکھا کرتے تھے؟ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اپنے سر کو رکھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل سر یہاں اور سر یہاں رکھتے، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ بالکل سر کے برابر میں دونوں ہاتھ کو رکھنا ہے، اور ہاتھ کو اس طرح رکھنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے، اپنے پہلو سے بالکل علیحدہ رکھنا ہے۔ لیکن علیحدہ بھی اتنا مت رکھیے کہ بازو والے کو تکلیف ہو، علیحدہ معمولی رکھیے۔ ہاں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی مکمل پھیلانا بھی غلط ہے، بس ہلکا سا اس کو علیحدہ رکھنا ہے کہ اس میں لگنے نہ پائے۔ علیحدہ رکھتے ہوئے ہاتھ کو سامنے رکھنا ہے، اور انگلیوں کو پھیلا کے بھی نہیں رکھنا ہے، ملا کے بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کی نارمل جو فطری کیفیت ہے اس فطری کیفیت پر رکھتے ہوئے زمین پر رکھ دینا ہے، اور اپنے سر کو، اپنے پیشانی کو اس کے دونوں کے بیچ میں رکھنا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ بعض ویسے کہ سجدہ کرتے ہیں ناک لگاتے ہی نہیں زمین میں، اور بعض لوگ پورا زور ناک پہ ہی ڈال دیتے ہیں. یہ دونوں طریقہ غلط ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس طریقے سے نماز درست ہوتی نہ اس طریقے سے. اگر آپ نے پیشانی زمین سے لگا دی ہے اور ناک نہیں لگائی تو یہ مکروہ ہے. سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن مکروہ. اور اگر آپ نے ناک ہی لگائی، آپ کی پیشانی لگی ہی نہیں تو سجدہ ہی نہیں ہوا. اور جب سجدہ نہیں ہوا تو سجدہ نماز میں رکن ہے، نماز ہی نہیں. تو پیشانی کا زمین سے لگنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. پیشانی بھی لگے اور ناک بھی لگے، اس طور پہ کہ پورا زور ناک پر ہی نہ ہو بلکہ پیشانی پر، کیونکہ اصل چیز پیشانی ہے. اور پھر سجدے میں پھر وہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور سجدے میں اپنے جسم کو زمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کمر کو اٹھا کے رکھنا ہے. مردوں اور عورتوں میں فرق ہے، اور اپنے گھروں میں جا کے سب لوگوں کو بتائیے. سجدے کے طریقے میں اور رکوع کے طریقے میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہے. اصل میں شریعت عورتوں میں پردہ چاہتی ہے. مردوں کا سجدہ تو کہا کہ وہ کیا کہیں گے، مرد اپنی کمر کو اٹھا کے رکھیں گے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنا اٹھا کے رکھتے کہ اگر کوئی بکری کا چھوٹا بچہ پاس ہونا چاہے تو پاس ہو سکتا ہے. روایت میں آتا ہے اس کا تذکرہ. اور یہ تو مرد کے لیے ہے. لیکن عورتوں کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین سے لگا لو، یعنی اپنے سینے کو زمین سے لگا لو، یعنی تم بالکل زمین سے چپک کے سجدہ کرو. تو مردوں کے لیے زمین سے اٹھ کر کے کمر کو اٹھا کے سجدہ کرنا مستحب طریقہ ہے، اور عورتوں کے لیے زمین سے لگ کے سجدہ کرنا یہ بہتر طریقہ ہے. اس طریقے سے اپنے گھروں میں جا کے تعلیم دیں. تو بہرحال نماز سے پھر ایک سجدے کے بعد بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، اور پھر اس کے بعد پوری رکعتوں کو، بقیہ رکعتوں کو اسی طریقے سے ادا کریں. تو یہ نماز کے آداب ہیں. ان نمازوں کے آداب کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور پھر وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور پھر وہی قبولیت ہمارے لیے باعث نجات بنے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اپنے حبیب کی نماز کی طرح بنا دے اور ہماری نمازوں کو قبولیت سے سرفراز فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.